بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ تاریخ عالم میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس پر ایمان اور عشق رسول سے سرشار مسلمان تو بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ وہ اس عظیم المرتبت محبوب خدا کی امت ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے حالت شعور میں زمینوں اور آسمانوں کی سیر کرائی، جبکہ اس واقعہ کو عقل کی کسوٹی پر رکھنے والے آج تک شش و پنج میں گرفتار ہو کر اس عظیم واقعہ کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ معجزات وہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالا تر ہوں، اور معجزات کو عقل سے پرکھنا ہی بے عقلی کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین کو تمام انبیاء سے ممتاز کرنے کے لیے جسمانی معراج شعور کی حالت میں کرائی، اور آپ راتوں رات مکۃ المکرمہ، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، کائنات کی سیر اور سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مبارک آپ کی شان رسالت کی طرح ایسی عظیم بلندیوں کا سفر تھا جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ معراج کے واقعہ کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 ماہ اور 20 یوم تھی۔ یہ نبوت کا وہ زمانہ تھا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، لیکن خداوند قدوس کا پیغام حق عام کر رہے تھے۔ اس زمانے میں حضور نبی کریم کو معراج نصیب ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے لامکاں سے اپنے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور آپ زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی سفر معراج میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور اسی سفر معراج میں آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی اور ان سے ملاقات کی، اور جب آپ سفر معراج سے لوٹے تو آپ نے مسجد نبوی شریف میں بیان فرمایا تو سب سے پہلے آپ کے سفر معراج میں دیدار الہی کی شہادت دینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور تب ہی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق لقب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ بحث صدیوں سے اب تک چل رہی ہے کہ معراج جسمانی تھی یا کہ ایک خواب تھا، کہ یہ حضور نبی کریم کا روحانی سفر تھا۔ پختہ ایمان والوں کے لیے اس میں کوئی الجھن نہیں رہی، اور وہ صدیق اکبر کی پیروی کرتے ہوئے واقعہ معراج کو حضور نبی کریم کا شعور کی حالت میں جسمانی سفر مانتے ہیں، اور واقعہ معراج النبی کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور معراج النبی کی مقدس رات عبادت، ریاضت اور ذکر الہی میں گزارتے ہیں۔ مشکل ان حضرات کی ہے جو اس واقعہ کو اپنے ناقص عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں لگاتے کہ وہ کس قدر عالم، سائنسدان یا عقل مند ہیں۔
معراج النبی کی تکمیل انسانیت کی علامت ہے، اور اس واقعے سے خداوند کریم نے ثابت کیا ہے کہ خداوند کریم اپنے ایک محبوب بندے کو تمام مادی تقاضوں کے باوجود کس قدر بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں، اور کائنات میں بندہ خدا کا مقام کہاں تک ہے۔ آج انسان تسخیر کائنات کی جانب جو قدم بڑھا رہا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کی ابتدا کرنے والے تھے، اور انتہا کرنے والے بھی۔ اس واقعہ معراج تسخیر کائنات کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری بھی ہے، اور معراج نبی کی رات تمام نوع انسانی کے لیے بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، ملک اور وطن تکمیل انسانیت کی جانب رجوع کی رات ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اتنی عظیم امت جن کا رہبر سردار انبیاء ہے، اور جسے اللہ کریم نے تمام کائنات کی سیر کرائی اور اپنی قدرت کے مناظر دکھائے، جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا، آسمانوں اور زمینوں پر حیات اور بعد موت کے مناظر دکھائے، وہ آج اپنا تشخص اور مقام بھلا کر یہود و نصارہ کے شکنجے میں آ چکی ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ قبلہ اول بیت المقدس آج یہودیوں کے زیر تسلط ہے، اور مسلمان حکمران باہمی تنازعات اور جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں 1 ارب کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان کمزور، پسماندہ اور یہود و نصارہ کے نرغے میں ہیں، اپنی مرکزیت کھو چکے ہیں، اور روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔